عید خوشی کے رنگوں میں سب سے منفرد اور یکتا رنگ ہے، مگر اس رنگ میں بھنگ ایک خاتون کی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہونے سے پڑ گیا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے جس طرح سے اخلاقیات اور انسانی روایات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج سے 1.5-2 پیچھے چلے جائیں تو اخلاقیات، روایات اور احساسات میں گندھے خالص رشتے ملتے تھے۔ رابطے کم مگر مضبوط تھے۔ نیکی بھی یوں کی جاتی تھی جیسے چوری چھپے گناہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ عزت نفس، بھرم اور خودداری سلامت رہتی تھی، یہاں تک کہ کسی کے مر جانے کی خبر بھی کئی دنوں بعد پہنچ پاتی تھی۔ پھر سائنس نے ترقی کی اور اخلاقی قدروں کو جیسے موت ہی پڑ گئی۔ پردے اور چار دیواریاں ختم ہوتی چلی گئیں، عزت نفس کا قتل عام ہونے لگا۔ لوگ کسی بھکاری کو 10 روپے دے کر بھی یہی سوچتے ہیں کہ کاش یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر بم کی طرح پھٹے اور بارود کی طرح پھیلتی چلی جائے۔ ایک ایسی بات تھی جو ہم کئی طرح سے بلاسٹ ہو کر بارود کی طرح پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ ماہ صیام کی چوتھی شب تھی۔ نماز تراویح کے بعد لوگ اپنے بستروں میں گھسے، اگلے روزے کے منتظر تھے۔ بالآخر وہ رات بھی تمام ہونے کی نوید لے کر آ گئی۔ اٹھو جاگو، اللہ کی رحمتوں کا میلہ لوٹ لو، یہ اشرف کی آواز تھی جو گاؤں بھر کی گلیوں میں منادی کر کے سب کو سحری کے لیے جگاتا اور خود عین سحری کے وقت سو جاتا تھا۔ وہ خود روزے نہیں رکھتا تھا، نہ ہی مسجد میں اس کے بچے نظر آتے تھے۔ شرفو، تم سب کو روزوں کے لیے جگاتے ہو مگر خود نہیں رکھتے۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے استفسار کر ہی لیا، جناب آپ کی صرف 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں اور ہمارے روزے تو سال بھر ہی چلتے رہتے ہیں۔ اس نے عارضگی سے کہا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات ہے جناب، وہ بولا، جب ہمارے پاس کھانے کو ہی نہیں ہوتا تو ہم روزہ کیا رکھیں گے؟ میں نماز عشاء سے نماز تراویح کے اختتام تک مسجد کے باہر پہرا دیتا ہوں، پھر جا کر بستر پر لیٹ جاتا ہوں۔ سوتے جاگتے میں 2 بج جاتے ہیں، پھر میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شرفو، اس نے کہا، مگر یہ تو نیکی کا کام ہے۔ روزہ رکھنا اور روزے کے لیے لوگوں کو جگانا تو عظیم عبادت ہے۔ جی جناب، اور میں ان 2 عظیم عبادتوں میں سے صرف ایک کا ہی متحمل ہو سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں خود روزہ نہیں رکھتا، بلا شبہ یہ گناہ ہے، مگر دوسروں کو جگاتا ہوں، یہ کار ثواب ہے۔ چنانچہ میں ایک نیکی اور ایک گناہ سے پلڑا برابر کر لیتا ہوں۔ استغفر اللہ، تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے اور نیکی گناہ کی جمع تفریق سے پلڑا برابر کرنے والے؟ نیکی کی ترغیب دینے والے صاحب بری طرح برہم ہوئے اور توبہ توبہ کا ورد کرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ تھا اشرف، غربت و افلاس کی چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پستا ہوا ایک مجبور اور غریب مزدور۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے میں لگ جاتا، مگر اس بار محنت مزدوری بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ کرونا وائرس خود تو رخصت ہو گیا تھا مگر اپنے پیچھے بے روزگاری کی افریت چھوڑ گیا تھا۔ اس رات بھی وہ بھی چنگا سی چارپائی پر پڑا سوچوں کی یلغار سے نبرد آزما تھا۔ اس کے دونوں بیٹے ماں کے پہلو میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہی تو دن ہوتے ہیں بے فکری کے، کھیلنے کودنے اور کھانے پینے کے، وہ سوچنے لگا۔ اس طرح نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دونوں بچے جن کی عمریں بالترتیب 8 اور 10 سال تھیں، یوں سوئے ہوئے تھے جیسے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہوں۔ مگر ظاہری بات یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ سونے کا چمچہ تو نہیں، آج وہ چاولوں کے 2 چمچ کھا کر سوئے تھے۔ اسی لمحے شرفو کو کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ اپنی چارپائی پر دوہرا ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی لمحوں تک جاری رہا۔ کچھ دیر میں طبیعت بحال ہوئی اور اس کی نظریں چھت کی جانب کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز ہو گئیں۔ تم جاگ گئے ہو اشرف، مان اس کی بیوی کی آواز تھی اور وہ خیالات کی فوجوں سمیت پسپا ہو گیا۔ سویا ہی کب تھا میں، وہ کھانستے ہوئے بولا۔ عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نہیں، بچے پوچھ رہے تھے۔ آج کے بعد 17 دن باقی ہیں، اس نے بتایا۔ بچوں کے کپڑوں کا کیا کریں گے؟ وہ بولی۔ جوتے تو پرانے ہی چل جائیں گے، تو کپڑے بھی پرانے ہی چلا لینا۔ اس نے حسرت ناک سرگوشی کی۔ کب تک چلاؤں یہ کپڑے؟ وہ بڑبڑائی۔ نسرین، تم دیکھ تو رہی ہو میں بیمار اور دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے کام پر نہیں جا پاتا۔ سچ پوچھو تو اب مشقت والا کام نہیں ہوتا۔ کاش میری پرانی ملازمت بحال ہو جائے، وہاں تو لکھنے پڑھنے کا ہی کام ہے، وہ بولا۔ ٹھیکیدار سے پچھلی مزدوری لینے گیا تھا، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کیوں؟ نسرین اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فون پر کہہ رہا تھا کہ حالات خراب ہیں، صبر کرو۔ تو اسے کہنا تھا نا کہ کب تک صبر کریں؟ یہ اس کا نہیں ہمارا مسئلہ ہے نسرین، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کا کیا ہے؟ اس نے تو کافی کچھ جوڑ جمع کر رکھا ہے۔
مہینہ ختم ہونے والا ہے، وہ پھر سے بولی۔ مالک مکان بھی دھمکی دے گیا ہے۔ ٹھیکیدار سے کہنا تھا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتے ہیں۔ تم پڑھی لکھی باتیں کرتی ہو مگر اب ایسی باتوں پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ یہاں پر پسینہ تو کیا، خون خشک ہو جاتا ہے اور اجرت نہیں ملتی۔ اسے دوبارہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، اس نے سر داب بھرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پانی دیتی ہوں، تم دوا تو لوگے نہیں۔ چرپائی سے اترتے ہوئے بولی۔ دوا کہاں سے آئے گی نسرین، گھر چل جائے یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ پھر کھانسنے لگا تھا۔ یہ لوگ پانی پیو، شاید آرام آ جائے۔ وہ اس کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی سی چینی دے دو مجھے، اس سے آرام آ جاتا ہے۔ اس نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ چینی سے آرام تو آ جائے گا مگر شوگر تیز ہو جائے گی، ویسے بھی چینی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا کیا کہہ رہا تھا مالک مکان؟ وہی جو ہر بار کہتا ہے، وہ خفگی سے بولی۔ بڑا ہی کوئی واہیات آدمی ہے۔ تم سے کتنی بار کہا ہے دروازہ نہ کھولا کرو، اندر سے ہی پوچھ لیا کرو۔ ہاں جیسے تم تو اسے جانتے ہی نہیں۔ وہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ میں جانتا ہوں نسرین، وہ افسردگی سے بولا۔ اس کی نظر خراب اور نیت میں فتور ہے۔ چھوڑو تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ کہہ رہا تھا کہ عید سے 3 دن پہلے کرایہ دے دینا ورنہ مکان خالی کر دینا۔ بڑا بدلحاظ آدمی ہے۔ شرفو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں دبا رہی ہو میری ٹانگیں؟ تم بھی تو تھک جاتی ہو، تم ساری رات لوگوں کو جگاتے ہو، دن بھر مزدوری کرتے ہو، میں کیا کرتی ہوں؟ وہ دوبارہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وقاص نے آج مجھ سے بات نہیں کی، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لیا۔ کہہ رہا تھا بابا سے ناراض ہوں، وہ بتانے لگی۔ اس کے دوستوں نے عید کے کپڑے لے لیے ہیں نا اس لیے۔ اور شہباز؟ وہ کچھ نہیں کہتا مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں۔ بڑے بیٹے سے متعلق بتانے لگی۔ اچھا چلو اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا۔ جاؤ اب تم بھی سو جاؤ۔ وہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں، وہ کروٹ بدلے بغیر بولا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ حاجی صاحب کے گھر کام کرنے چلی جایا کروں گی، نسرین نے کہا اور وہ یوں تڑپ کر اٹھا جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو نسرین؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا بات کی ہے؟ میں جانتی ہوں مگر بس اب چپ ہو جاؤ۔ گھر سے باہر قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ برہمی سے بولا۔ لوگ کام سے زیادہ کام کرنے والیوں کو گھورتے ہیں۔ اشرف انسان خود ٹھیک ہو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے بھی عید تک ہی کی تو بات ہے نسرین، یہ سب کتابی باتیں ہیں، جو ٹھیک ہوتا ہے اسے ہی سب غلط کہتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا۔ اوپر سے مہنگائی عفریت کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ عید تک حاجی صاحب۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی کہہ رہا تھا مگر میں جانتا ہوں وہ کیوں کہتا ہے۔ تم بہتر سمجھتے ہو شرفو، میں نے تو سوچا تھا کہ چلو کچھ آسرا ہو جائے گا۔ وہ اس کی چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ چلو اللہ مالک ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا مگر وہ اس سے خفا بھی نہیں تھا۔ اسے گہری سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ نسرین سے اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ اس سے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ نسرین سے اس کی ملاقات سکینہ کی شادی پر ہوئی تھی۔ سکینہ نسرین کی کزن تھی اور اشرف ان دونوں کے دور پار کے رشتہ دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کسی بھی شادی پر عمومی طور پر کئی شادیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لڑکیاں لڑکی بھی ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تعارف اور تجدید مراسم بھی ہو جاتی ہے، نئے تعلقات استوار اور پرانے رشتے بحال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس سے نسرین کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ ایک دراز قد اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی کہ پوری شادی میں ہر نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے اشرف بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ بھی ایک وجیح و شکیل اور صحت مند نوجوان تھا، ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی ملازمت کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں رشتے اور تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں۔ خیر یہ مہندی کی رات تھی اور لڑکیاں پوری طرح سے سج دھج کر تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں۔ سکینہ کا گھر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ مہندی کے گیت، لڑکیوں کا شور و غل اور ڈھول کی تھاپ کے ساتھ تالیوں کا تال میل سماں باندھ رہا تھا، مگر اشرف کو سوائے نسرین کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھیں اور یہ بات نسرین نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ اسی لمحے اشرف کے سیل فون نے سگنل دیا اور وہ بلا ارادہ چھت پر چلا گیا۔ یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ وہ کافی دیر تک کسی سے فون پر بات کرتا رہا، پھر وہیں ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے دیکھا کیسے تمہیں گھور رہا تھا؟ ماں نے اسے ایک کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ 2 لڑکیاں تھیں جو سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر آ رہی تھیں، جن میں سے ایک بلا شبہ نسرین تھی۔ دیکھنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے، نسرین نے جواب دیا۔ مگر یار لڑکا برا نہیں ہے، خوب روح ہے، میں نے سنا ہے جاب بھی کر رہا ہے، اس کی سہیلی نے کہا۔
کو پھر کرتے ہیں تمہاری بات۔ نسرین اسے چھیڑنے لگی۔ بڑی خبر رکھ رہی ہو اس کی۔ نسرین میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں اور مجھے کوئی اس سے مطلب نہیں۔ تو تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے مجھے پیا گھر بھیجنے کی؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ اس لیے کہ شاید تمہاری شادی پر میری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ویسے نام کیا ہے؟ نسرین نے پوچھا۔ نرگس، وہ شوخی سے بولی۔ میں تمہارا نہیں اس کا پوچھ رہی ہوں۔ اس کا کس کا؟ نرگس، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، وہ جھنجلا کر بولی۔ اشرف، نرگس بولی۔ دقیانوسی سا نام ہے مگر وہ خود دقیانوسی نہیں ہے۔ اشرف، وہ بڑبڑائی۔ ہاں ہاں یاد کر لو کہیں بھول نہ جاؤ، اس نے کہا اور ہنسنے لگی۔ جہنم میں جاؤ، میں جا رہی ہوں، وہ واپس مڑتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا ٹھہرو، میں سیریس ہوں، اس نے کہا اور جو صورت بنا لی جیسے بھی رو دے گی۔ اچھا اتنا سیریس ہونے کو نہیں کہا تھا، تم تو کسی مریض کی طرح سیریس ہو گئی ہو، وہ بولی اور نرگس کے کہہ کے پھر سے گونجنے لگے۔ پھر ایک دم دونوں خاموش اور گویا ساکت ہو گئیں۔ ان دونوں کی مترنم ہنسی میں مردانہ قہقہ بھی شامل ہو گیا تھا جو بلا شبہ اشرف کا ہی تھا۔ وہ کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا مگر سیریس مریض والی بات پر وہ بھی اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ تو آپ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ نرگس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ محترمہ، پیچھا میں نہیں بلکہ آپ کر رہی ہیں، اور ایک شریف النفس انسان کی غیبت بھی۔ اس نے نسرین پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہم تو آپ کے نام کی مانی کر رہے تھے۔ نسرین کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں، میرا نام کتاب میں آ گیا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے پر تل گیا تھا۔ نہیں تو کیا؟ کچھ نہیں، وہ بولی اور نرگس کے کہہ کے گونجنے لگے۔ جاری ہے۔